بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 16 مئی ہے سال 2022۔ امپورٹڈ حکومت اور عمران خان کے مابین اعصاب کی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ کپتان کے موبائل فونز چوری کر لیے گئے ہیں، عام راز خطرے میں ہے۔ بڑی عام خبر ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ الوداع شہباز شریف، ایک عام اتحادی نے آج بڑا اعلان کر دیا ہے۔ منی لانڈرنگ کیس کے حوالے سے بالآخر پی ٹی آئی نے شہباز شریف کے خلاف وہ تاریخی فیصلہ کر لیا ہے جس کی امید کی جا رہی تھی۔ اسی خبر سے ہم ویڈیو کا آغاز کریں گے اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ شہباز شریف کے خلاف اس وقت آپ کو علم ہے، اسپیشل سینٹرل کورٹ کے اندر ایف آئی اے کی طرف سے 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا چلان جمع کروایا گیا، لیکن چونکہ امپورٹڈ حکومت کے وہ وزیر اعظم منتخب ہوئے تو ایسا ظاہر ہوا جو ایف آئی اے کی پھرتیاں ہیں، اس کیس کو کھو کھاتے ڈالا جائے گا اور شہباز شریف، حمزہ شہباز اور ان کے خاندان کو کلین چٹ دی جائے گی۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے اس ملک کے اندر کہ ادارے چونکہ مضبوط نہیں ہے، ثانیہ ماڈل ٹاؤن جیسا قتل عام کرنے کے باوجود بھی آج مین ملزمان میں سے ایک وزیر اعظم، ایک وزیر اعلیٰ اور ایک وزیر داخلہ ہے اور باقی بھی لائنوں کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو کرپشن ہوئی، چوری ہوئی، سابق وزیر اعظم عمران خان نے چند دن پہلے جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کی ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ شاید وہ بھی چوری کو، ڈکیٹی کو، کرپشن کو برا سمجھتے ہیں، لیکن یہ مجھے بڑا مغالطہ لگا کہ ان کے لیے کرپشن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہ لوگ جب اتنی چوری کر کے مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ سے 4 ارب نکل رہا ہے، کسی چپڑاسی گلزار کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے نکل رہے ہیں، کسی اور کے جو فون وہاں پر اکاؤنٹ سے ہے وہاں سے بھی پیسہ نکل رہا ہے، لیکن یہ چوری کے باوجود جب سزائیں نہیں ہوتی، عدالتیں فیصلے نہیں کرتی، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر امیر کے لیے قانون اور ہے، غریب کے لیے قانون اور ہے۔ اب چونکہ حکومت کے اندر وہ آ چکے ہیں، ایف آئی اے کا ڈی جی اپنی مرضی سے لگوایا، تفتیشی جو افسران تھے پرانی ٹیم کے تبادلے کر کے ان کو سندھ بھیج دی ہے اور ڈاکٹر رضوان جو ہے ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، وہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو اب ان حالات کے اندر یہ ضروری تھا اور میں نے 2 دن پہلے آپ کے سامنے یہ ڈیمانڈ بھی رکھی تھی اور مجھے خوشی ہے کہ اس پر عمل درآمد کر لیا گیا کہ پی ٹی آئی کو اب خود اس کے اندر درخواست دائر کرنی چاہیے اور فریق بننا چاہیے کہ بھئی یہ جن کے خلاف 16 ارب روپے کی کرپشن کے کیسز ہیں اور پراسیکیوٹر کس کو منتخب کیا گیا، لگایا گیا اب ایف آئی اے کا جو آدم نذیر تارڑ جو اس وقت وزیر قانون ہے، ان کے چیمبر کا آدمی ہے، وکیل ہے، تو اس نے کیا شہباز شریف کے خلاف ریاست کی نمائندگی کرنی ہے؟ تو پی ٹی آئی کو خود فریق بننا چاہیے۔ اور آج بالآخر فواد چودھری جو ہے انہوں نے کچھ وکلاء سے ملاقات ہوئی ہے، ان کی سابق نائب صدر لاہور بار، اس کے اندر ایم ایچ شاہین ایڈوکیٹ صاحب اور دیگر عہدیداران موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم باقاعدہ فریق بننے جا رہے ہیں، اس کیس کے اندر درخواست دیں گے کہ بھئی جن کی حکومت ہے یہ اپنے شواہد ضائع کریں گے اور اس کرپشن اور چوری کا جو پیسہ انہوں نے لوٹ مار کی ہے، ادارے ان کے انڈر ہیں، فیئر ٹرائل ممکن نہیں ہے۔ جب ایف آئی اے آگے شواہد مٹائے گی تو ہم اس کے اندر فریق بننے جا رہے ہیں۔ تو امید ہے اگر عدالت کو انصاف چاہیے ہوگا تو یقیناً وہ اس درخواست کو ایکسپٹ کریں گے۔ اگر ویسے ہی انصاف فراہم نہیں کرنا تو یہاں پر بڑے ٹیکنیکل گراؤنڈ موجود ہوتی ہیں اور اس کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جیسے میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ کل پرسوں سے یہ باقاعدہ خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ نون لیگ نے کہا ہے کہ ہم اکیلے یہ پورا برڈن نہیں اٹھا سکتے۔ بھئی اگر آپ نہیں اٹھا سکتے تھے تو یہ 1.5 مہینہ آپ نے قوم کو ذلیل کیوں کیا ہے؟ آپ نے اربوں روپے کا اس پاکستان کو معاشی نقصان کیوں کیا ہے؟ آپ کیا پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف لے جانے کی کوئی سازش کے اندر شریک ہوئے ہیں؟ تو اب آپ کو قوم کو حساب دینا پڑے گا۔ پھر یہ کیا وہی لوگ نہیں ہیں؟ یہ نون لیگ اور یہ ساری اپوزیشن کی جو بان متی کا کنبہ ہے یہ کہتا تھا کہ جناب یہ پیٹرول بم گرا دیا ہے، یہ عمران خان نے اس ملک کے اندر مہنگائی کر دی ہے، یہ بڑا ظلم اور زیادتی کر دی ہے۔ تو بھئی آپ اپوزیشن میں ہوں تو سچ بولیں۔ جب آپ وہاں پر جھوٹ بولتے ہیں تو آج یہ آپ کے بولے ہوئے جو جھوٹ ہیں وہ آپ کے گلے پڑے ہیں۔ آپ نے کہا پیٹرول بم گرا دیا ہے تو عمران خان نے سبسڈی ارینجمنٹ کیے اور
پیٹرولیم پرائسز کی جو ریٹ ہے ان کو وہاں پر روک دیا، تو اب آپ کہتے ہیں یہ بڑا غلط ہو گیا ہے۔ اب یہ چونکہ ان کے اتحادی جو ہے وہ برڈن نہیں اٹھا رہا ہے، زرداری جو ہے اس کا نقصان نہیں ہونا، وہ کہتا ہے ڈٹے رہو شہباز شریف، نواز شریف ڈٹے رہو، فضل الرحمان کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، جب آپ چاہیں الیکشن کروانے ہیں جو کرنا ہے کرو، پر مجھے صدر نہ بنایا تو پھر میں نے آئندہ آپ کے ساتھ نہیں ہونا، وہ بھی خاموش ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ کس طریقے سے نون لیگ آگے آ گئی ہے اور اب پھنس گئی ہے۔ اب جو ہے اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ایم کیو ایم کے لیڈر کی ملاقات ہوئی ہے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، اور آپ کو علم ہے ایم کیو ایم کو اسٹیبلشمنٹ کی جماعت کہا جاتا ہے، یعنی جب ایم کیو ایم اس طرح کی ٹون استعمال کرے، اور ہم یہ کہتے تھے جب یہاں پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو جب تک ایم کیو ایم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ساتھ ہے، لیکن ایم کیو ایم اگر ہٹ گئی تو اس کا مطلب ہے نیوٹرل نہیں ہے۔ یہ عام طور پر ایک پرسیپشن ہے، لیکن اب ایم کیو ایم نے کہا ہے جناب یہ اتنی اگر آپ پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ کریں گے، مہنگائی کا طوفان ہوگا، ہمیں ووٹ نہیں ملنے بلکہ جوتے پڑنے ہیں، بہتر ہے نئے انتخابات کی طرف جائیں، اسمبلیاں تحلیل کر دیں۔ بلکہ ایک جو بات اس نے کی ہے، منافقت تو ویسے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اب مہنگائی کی بات نہیں کر رہے تھے چند دنوں سے، اب اس نے کہا خالد مقبول صدیقی نے موجودہ مسائل کا حل عام انتخابات ہیں، فریش مینڈیٹ لیا جائے، دیر کی تو بد نصیبی ہوگی، آرمی چیف کی تعیناتی مدت سے متعلق قانون سازی کر لی جائے تاکہ بحث ہی نہ ہو، ہمارے معاہدوں پر سب سے زیادہ عمل درآمد پی ٹی آئی کے دور میں ہوا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود کہتا ہے شہباز شریف زندہ باد، چونکہ جدھر اشارہ ہو رہا ہے ادھر انہوں نے جانا ہے، وہ خود یہ بات مانتے بھی ہیں۔ لیکن اب کچھ دنوں سے، پچھلے 3-4 دنوں سے، جب سے عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کا آغاز کیا اور بتایا کہ شاید اس مبینہ اور شری مداری نے جس طرح وہ پورا ایک مہم چلائی اور بڑی سخت تنقید کی، تو اس کے بعد آج یہ بڑی ایک عجیب خبر آئی ہے۔ سیالکوٹ کے اندر ہم نے دیکھا جس طرح عمران خان سے جو سیکیورٹی ایک رسک بنائی گئی وہاں پر، تو اب ایک بڑی خبر آئی ہے، اور وہ یہ چونکہ ویڈیو کا ذکر کر چکے ہیں عمران خان صاحب کہ میں نے ایک ویڈیو بنا لی ہے اور وہ ویڈیو جو ہے محفوظ مقام پر منتقل کر دی ہے، اگر میں قتل کر دیا گیا تو پھر میں نے اس کے اندر تمام لوگوں کے نام لے دیے ہیں، اور اس کے اندر سیاسی شخصیات کون سی ہوں گی، اندرونی اور کون سے شخصیات ہوں گی، اور بیرونی کون سی شخصیات ہوں گی۔ تو اس کے بعد ایک پینڈورا باکس کھلا، ہلچل مچی، کافی اس پر بحث ہوئی۔ پھر سیکیورٹی کے حوالے سے گزشتہ روز عمران خان صاحب نے سوالات کھڑے کیے کہ سیکیورٹی واپس لے کر ایک مجرمہ کو تو دے دی گئی ہے، لیکن ایک بڑا لیڈر جس نے روز عوام کے اندر جانا ہے، اس کو جس طریقے سے سیالکوٹ کی گلیوں کے اندر وہ گزر رہا تھا، یقیناً ایک بڑا وہ زندگی تھی، اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ اب جو ہے وہ بتا رہے ہیں شہباز گل صاحب، انہوں نے بتایا کہ پرسوں سیالکوٹ میں ایک طرف جان بوجھ کر عمران خان کو کوئی سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کی گئی، اور دوسری طرف ان کے 2 فون چوری کیے گئے۔ آپ تو بالکل بوکھلا گئے، خان نے جو ویڈیو بیان ریکارڈ کروایا ہے وہ ان فونوں میں نہیں ہے، یعنی یہ بتا دیا گیا ہے کہ جو راز ہے وہ خطرے والی بات کوئی نہیں ہے، وہ ویڈیوز اور جگہ ہیں، لہذا اس فون کے اندر جو ہے وہ نہیں ہے۔ اب دوسری طرف وہ کہتے ہیں آپ تو بالکل بخلا گئے، خان نے جو ویڈیو بیان ریکارڈ کروایا وہ ان فونوں سے نہیں ملنا۔ عمران خان کی جلسہ گاہ جانے کے بعد ایئرپورٹ سے فون چوری کروائے گئے، یعنی جلسہ گاہ جانے کے بعد ایئرپورٹ سے فون چوری کروائے گئے، یہ بات جو ہے وہ انہوں نے کی ہے۔ لیکن آگے عطر کاظمی صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو پہلے ہی شک تھا کہ ان کے فون ٹیپ ہو رہے ہیں، اب ان کے 2 فون چوری ہو گئے ہیں، لیکن جس ممکنہ انفارمیشن کر یہ فون مبینہ طور پر چوری کیے گئے ہیں وہ فونوں سے نہیں ملنے۔ خان صاحب کے فون چوری ہونا پی ٹی آئی کی ناقص سیکیورٹی کا بھی نتیجہ ہے۔ یہ ایک بڑی مجھے ویسے حیرت ہوتی ہے، ڈاکٹر شہباز گل ہوں، فیصل جاوید جو ان کے قریبی لوگ ہیں، چھوٹی جو جماعتیں ہیں وہ بھی اپنے سیکیورٹی کے بڑے زبردست ارینجمنٹس کرتی ہیں، اور بجائے آپ ٹھیک ہے لوگوں کو آپ کو بتانا چاہیے اگر حکومت سیکیورٹی کے حوالے سے زیادتی کر رہی ہے دیگر، لیکن یہ فون کا چوری ہو جانا اور یہ چیزیں مثلا اب جو مخالفین ہیں وہ تو کہیں گے یہ مذاق کر رہے ہیں، لیکن یہ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن یہ بات انتہائی اہمیت کی عمل ہے
کہ کیا آپ کے پاس کوئی ایسی ٹیم نہیں ہے؟ آپ اتنی بڑی جماعت ہیں، لاکھوں لوگ روز عمران خان کے لیے سڑکوں پر نکل رہے ہیں، تو کیا یہ آپ کی مینجمنٹ پر ایک سوالیہ نشان نہیں ہے کہ آپ اس طرح کے نالائق لوگوں کو بھرتی آپ نے کیا ہوا ہے کہ آپ کے فون چوری ہو جاتے ہیں؟ کبھی آپ کو جو جس طریقے سے بات کی جاتی ہے تو آپ کو سکریننگ کرنی پڑے گی، ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، لیکن اگر فون چوری کرنے کے یہ ہتھکنڈے جو ہے وہ عمران خان کو کمزور کر سکتے ہیں، کوئی اس کے اندر ایسی کمزوری مل جائے، کوئی ایسی گفتگو مل جائے، کوئی ایسا کوئی اداروں کے حوالے سے کوئی اس طرح کی، میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں عمل ہوگا، اور اس پر جو فون چوری کی درخواست ہے وہ دینی چاہیے۔ شہباز شریف کے خلاف جتنے کیسز ہیں ان کے اندر پی ٹی آئی کو فریق بننا چاہیے، اور آئندہ چونکہ چند گھنٹے انتہائی اہمیت کے عمل ہے، یہ 2-3 دن، اس کے اندر یا تو فیصلہ ہو جانا ہے، اور جیسے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اتنا جو بوجھ ہے یہ نون لیگ نے بھی نہیں اٹھانا اور امپورٹڈ حکومت پوری نے نہیں اٹھانا، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آلریڈی مجھے اس لیے لگ رہا ہے کہ وہ غلطی کو اگر سدھارنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی پاکستانی قوم کو ان کو موقع ضرور دینا چاہیے، چونکہ جتنے لوگ بھی اسٹیبلشمنٹ کے گنے جاتے ہیں وہ اب فریش الیکشن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو بڑی پتے کی بات کر رہا ہوں، ہمارے طاہر اشرفی صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں غیر جانبدارانہ انتخابات ہی مسائل کا حل ہے، انتخابی اصلاحات کریں اور انتخابات کروا دیں۔ کون سی انتخابی اصلاحات آپ نے کرنی ہے؟ یہ میں اس بات پر بڑا حیران ہوتا ہوں، بھئی انتخابی اصلاحات کیا ہیں آپ کی کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین والا قانون ختم کر دو، اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ ختم کر دو، اور یا پھر اس طریقے سے کہ 5-10 4 سیٹیں ان کی بنا دو اور وہ آپس کے اندر جو ہے وہ ملکوں کے اندر وہ پھرتے رہیں۔ تو یہ آپ نے کرپشن، جہاں نیب جو ہے اس کے پر کاٹ دو، آرمی چیف اپنی مرضی کا تعینات کرو، اور یہ آپ کی الیکشن ریفارمز ہے، نیب کا آپ نے قانون میں تبدیلی کرنی ہے تاکہ ہماری کرپشن نہ پکڑی جائے۔ تو اپنے آپ کو این نارو دینے کا جو نام ہے اس کا رکھا ہوا ہے انتخابی اصلاحات، لیکن اگر آپ اس طرح کی انتخابی اصلاحات کریں گے تو یہ چند مہینوں کی انتخابی اصلاحات ہوں گی، یہ اڑ جائیں گی، چونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دھاندلی کے ذریعے دوبارہ الیکشن جیت جائیں، پھر بھی عمران خان نے سڑکوں پر ہونا ہے، لہذا فری اینڈ فیئر الیکشن کے بغیر اس ملک کا کوئی سلوشن نہیں ہے، اور اس میں اب مقتدر اداروں کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ یقینی طور پر جو ہے وہ نئے انتخابات ہوں گے، 5 سال کا مینڈیٹ ہوگا، اور پھر اس حکومت کو یہ معاشی بحران سے پاکستان کو نکالنا ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔